السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في قنوت يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 244 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ ہے۔ یہ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے مدینہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک دن خطبے میں کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، سردار ہے، 2 مسلم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حسن رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ لیکن اپنی خلافت کے 7 مہینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ ثابت ہوئی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی قربانی دی، کرسی کی قربانی دی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ صدیوں سے دنیا کا نظام اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ لوگ کرسی کے لیے لڑتے ہیں، مگر یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اپنی کرسی کی قربانی دی ہے عامت المسلمین کے مفاد کے واسطے، کہ
کہ مسلمانوں کا دو گروہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہو چکا ہے، تو میں اگر اپنی کرسی کی قربانی دے دوں تو پھر وہ اختلاف کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ بہرحال 7 مہینے کے بعد خلافت کی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ تو مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان خون خرابہ سے انہوں نے کیا کر دیا، صلح کرا دی، اختلاف نہ بڑھے، انتشار نہ ہو۔ بہرحال حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 49 ہجری میں، یعنی 1 + 50 مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی اور بقی نامی قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر۔ علمنی مجھے سکھایا، علمنی مجھے سکھایا، علمنی رسول اللہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کلمات کچھ کلمات یعنی دعا، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے، اقولہن فی قنوت الوتر، اقول میں کہتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، ہن ان کلمات کو، فی قنوت الوتر قنوت وتر میں، یعنی عشاء کے بعد جو سنت کے بعد 2 رکعت سنت کے بعد وتر پڑھتے ہیں، اور اس کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے، طلوع فجر سے پہلے تک رہتا ہے، تو قنوت وتر میں میں پڑھتا ہوں، اقولہن فی قنوت الوتر، میں قنوت وتر میں اس کو پڑھتا ہوں۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ قنوت وتر کی شاندار دعا ہے، یہ دعا یاد رکھنا چاہیے، آپ لوگ بھی اس کو یاد کر لیجئے۔ اللہم اہدنی، اللہم اے اللہ، اہدنی تو مجھے ہدایت دے، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، فی من ہدیت، ہدیت تو نے ہدایت دی، فی من مانے ان میں جو، جس، فی مانے میں، من مانے جو جس، ہدیت تو نے ہدایت دی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل کر لے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے، ہدایت دے کر مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے۔ کون ہیں لوگ ہدایت یافتہ؟ انبیاء کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت ہے، صلحاء کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، ایسے ہدایت یافتہ لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ اللہم اہدنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، فی من ہدیت، اور ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو نے ہدایت دی ہے، یعنی ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے۔ سب سے بڑی چیز ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اسی کا کثرت سے سوال کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں ہم خود اسی کی دعا کرتے ہیں، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، ہمیں توفیق دے۔ اللہم انی اسألک الہدی، پیارے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، ہدایت مانگتے تھے۔ تو بندے کو ہدایت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، توفیق، نیک توفیق،
ہدایت پر استقامت، ہدایت کی حفاظت، گمراہی سے بچاؤ اور تحفظ. تو ہدایت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہدایت رہے گی تو آدمی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، رحمت کا، جنت کا، خیر و برکت کا مستحق ہوگا. اگر ہدایت نہیں ہے تو سب برباد ہے. نہ دنیا کی دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ کرسی اور سیاست کام آئے گی. سب بیکار اور برباد ہے. ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، انسان برباد ہے، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لائے اور جو عمل صالح کیا، یہ لوگ کیا ہیں؟ بچے ہوئے ہیں گمراہی اور خسارے سے. تو ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہدایت ہوں، میں ہدایت پر ہوں، میں مسلمان ہوں تو مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں، ہدایت کی ضرورت ہے. ہدایت کی حفاظت کی جائے، سیدھے راستے کی حفاظت کی جائے، اس پر جم جایا جائے. نیک توفیق طلب کرنا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ شیطان اس ہدایت اور اس ایمان کو لوٹنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے چاروں طرف سے حملہ بولنے کے لیے تیار ہے. تو دعا کیا سکھلائی؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، کہ اے اللہ تم مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے. وعافنی فیمن عافیت، وعافنی اور تو مجھے عافیت دے، فیمن ان لوگوں میں سے، فیمن فی من میں، من جو جس، ہدی عافیت تو نے عافیت دی، عافیت تو نے عافیت دی. وعافنی فیمن عافیت اور تو مجھے عافیت دے کر ان میں شامل فرما لے جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے. عافیت کیا ہے؟ تمام قسم کی بیماریوں سے، گمراہیوں سے، جسمانی بیماری اور دلوں کی بیماری، ان سب سے تحفظ، عافیت ہے. اللہم عافنی فیمن عافیت وعافنی فیمن عافیت وعافنی فیمن عافیت. اور تو مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، عافیت دی ہے. وتولنی فیمن تولیت وتولنی اور تو مجھے اپنا دوست بنا لے. وتولنی اور تو مجھے اپنا دوست بنا لے. فیمن تولیت، فیمن تولیت جن کو تو نے اپنا دوست قرار دیا ہے تو ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے. وتولنی فیمن تولیت اور تو مجھے دوست بنا لے، اپنا دوست بنا لے اور ان میں شامل کر لے جن کو تو نے دوست بنا لیا ہے، دوست قرار دیا ہے. یہ ولایت خاصہ ہے. وبارک لی فیما اعطیت وبارک لی فیما اعطیت اور تو مجھے جو دے اس میں برکت دے. وبارک لی اور تو مجھے برکت دے، فیما اعطیت جو تو مجھے دے، علم، مال، دولت، صحت، جو بھی نعمت دے اس میں برکت دے. آدمی کیا مانگتا ہے؟ کثرت کا مطالبہ کرتا ہے. دعا کیا کرنا چاہیے؟ برکت کی دعا کرنا چاہیے. وبارک لی فیما اعطیت اور تو مجھے برکت دے اس میں جو تو مجھے دے.
وقنی شر ما قضیت، وقنی اور تو مجھے بچا، شر ما قضیت اور تو مجھے بچا، محفوظ رکھ جس شر و برائی کا تو نے فیصلہ فرما دیا ہے، شر ما قضیت، اس شر سے جس کا تو نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور یہ شر کیا ہے؟ مخلوق کی نسبت سے ہے، شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے، فَإِنَّكَ تَقْضِي، بے شک تو فیصلہ کرتا ہے، وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اور تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا ہے، وَلَا يُقْضَى، اور فیصلہ نہیں کیا جا سکتا علیک، تیرے خلاف، یعنی کائنات کا پورا نظام اور اختیار صرف تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو کہے گا، تیرا جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ ہوگا، وہی حرف آخر ہے، تیرے خلاف کسی کو فیصلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، پورا کنٹرول اور پورا اختیار اور اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، بے شک تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، لا يذل، ذلیل نہیں ہوگا، لا يذل، ذلیل نہیں ہوگا، من والیت، جس کا تو ولی بن جائے، انہ لا یذل من والیت، جس کا تو ولی بن گیا وہ کبھی اور کہیں ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا، لا یذل، ذلیل و خوار، رسوا اور ذلیل نہیں ہو سکتا، من والیت، جس کا تو ولی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، مولا ہے، تو اللہ جس کا مولا ہے، ولی ہے، وہ ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں پریشانیاں آئیں گی، آزمائش آئے گی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بندہ ان آزمائشوں سے ذلیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ نکھرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، عزت پاتا ہے۔ انہ لا یذل من والیت، بے شک وہ ذلیل نہیں ہوگا جس کا تو مولا ہو، جس کا تو ولی بن جائے۔ تبارکت ربنا وتعالیت، تبارکت ربنا وتعالیت، تبارکت، تو برکت والا ہے، تبارکت، تو برکت والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب تو برکت والا ہے، وتعالیت، اور بلند و بالا ہے، اے ہمارے رب تو ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے، تبارکت ربنا وتعالیت، اے ہمارے رب تو برکت والا ہے اور تو بلند و بالا ہے۔ رواہ الخمسہ، اس حدیث کو 5 محدثین نے بیان کیا ہے، خمسہ نے بیان کیا ہے۔ خمسہ سے کون مراد ہے؟ پانچوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اجمعین، ان پانچوں ائمہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وزاد الطبرانی والبیہقی، طبرانی اور بیہقی کی روایت میں تھوڑا سا اضافہ ہے، کیا ہے؟ امام طبرانی، امام بیہقی نے اضافہ کیا ہے، ولا يعز من عادیت، یعنی یہ کلمہ کیا ہے؟ زیادہ ہے طبرانی اور بیہقی کی روایت میں۔ کیا مطلب ہوگا؟ ولا يعز من عادیت، وہ عزت نہیں پائے گا، ولا يعز، وہ عزت نہیں پا سکتا ہے، من عادیت، من عادیت،
جس کا تو دشمن ہو جائے. ولا يعز من عادیت، یہ کلمہ یا یہ دعا اضافے کے ساتھ ہے. کس میں؟ طبرانی اور بیہقی میں. ولا يعز من عادیت، وہ عزت نہیں پا سکتا ہے جس کا تو دشمن ہو جائے. من عادیت، جس کا تو دشمن بن جائے. ظاہر سی بات ہے، اللہ جس کا دشمن ہو جائے وہ کہاں عزت اس کو ملے گی؟ وہ ذلیل ہے تو ذلیل ہے، ہر جگہ ذلیل ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ کے دشمنوں کو عزت نہیں ملتی ہے. زاد النسائی من وجہ آخر فی آخرہ، سنن نسائی کے اندر دوسری سند سے آخر میں اضافہ ہے. وزاد النسائی، امام نسائی نے اضافہ کیا ہے. من وجہ آخر، دوسری سند سے. فی آخر ہی، اخیر میں، یعنی دعا کے اخیر میں. کیا ہے اضافہ؟ وصلی اللہ علی النبی، وصلی اللہ علی النبی، یہ کیا ہے؟ اضافہ ہے. کیا مطلب ہوگا؟ وصلی اللہ علی النبی، نبی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. صلی اللہ علیہ نبی کا مطلب کیا ہوا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. وللبیہقی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور بیہقی کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا، علم یعلم نے سکھانا، یعلمنا آپ ہمیں سکھاتے تھے. یعنی بیہقی کی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا مروی ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے. کیا سکھاتے تھے؟ دعاء ندعو به فی القنوت من صلاة الصبح. یعلمنا دعاء، ہمیں دعا سکھلاتے تھے. ندعو بھی، جس کو ہم پڑھتے تھے، جس سے ہم دعا کرتے تھے. فی القنوت من صلاة الصبح، فجر کی نماز میں، صبح کی نماز میں دعائے قنوت ہم پڑھتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے. دعاء، وہ دعا، ندعو بھی، کہ ہم اس کے ذریعے سے مانگتے تھے، دعا کرتے تھے. فی القنوتی، قنوت میں، من صلاۃ الصبح، فجر کی نماز میں. فجر کی نماز میں قنوت میں ہم دعا پڑھتے تھے. وفی سندہ ضعف، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں کیا ہے؟ ضعف ہے، کمزوری ہے، یعنی یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. فجر کی نماز میں قنوت نہیں ہے. قنوت وتر، یہ وتر کی نماز میں ہے، جو عشاء کی نماز کے بعد 1 رکعت سے لے کے 11 رکعت تک، یا 1 رکعت سے لے کے 9 رکعت تک وتر پڑھتے ہیں. تو آخری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد قنوت وتر پڑھی جاتی ہے. اور اس میں اختیار ہے، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، البتہ بہتر ہے رکوع سے پہلے. رکوع کے اندر یہ قنوت وتر کے اندر ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر ملتا ہے صحابہ سے، تو ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں. لیکن دعا کے بعد ہاتھ پھیرنے کا ذکر نہیں ملتا ہے، یعنی ہم چہرے پر پھیر لیں، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. رکوع سے پہلے بھی جائز ہے، رکوع کے بعد بھی جائز ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتے ہیں، بعض صحابہ سے ثابت ہے. اور اگر ہاتھ نہیں اٹھائے تو بھی دعا کر سکتے ہیں. البتہ اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کے بعد چہرے پر پھیرنا نہیں ہے، پھیرنا ثابت نہیں ہے. حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے. وعن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلایا، بتایا، پڑھایا وہ کلمات، وہ دعا، اقولہن فی قنوت الوتر، جس کو میں قنوت وتر میں پڑھتا ہوں. یعنی مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی ہے
میں اس دعا کو قنوت وتر میں پڑھتا ہوں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے کر ان میں شامل کر لے جس کو تو نے ہدایت دی ہے۔ وعافنی فی من عافیت، اور تو مجھے عافیت دے، سلامتی دے، فی من عافیت، اور ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو نے عافیت دی ہے۔ وتولنی فی من تولیت، اور تو مجھ کو اپنا دوست بنا لے اور ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو نے دوست بنایا ہے، اور جن کو تو نے اپنا دوست قرار دیا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ وبارک لی فیما اعطیت، اور تو مجھے جو دے اس میں برکت دے۔ وقینی شر ما قضیت، اور مجھے اس شر سے بچا جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ فإنک تقضی ولا یقضى علیک، بے شک تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ انہ لا یذل من والیت، بے شک وہ ذلیل نہیں ہوتا جس کا تو ولی بن جائے۔ تبارک ربنا وتعالیت، اے ہمارے رب تو بابرکت ہے، برکت والا ہے، اور تو بلند والا ہے۔ رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے، پانچوں ائمہ نے بیان کیا ہے۔ وزاد الطبرانی والبیہقی، امام طبرانی امام بہقی نے اضافہ کیا ہے، ولا يعز من عادیت، اور وہ عزت نہیں پا سکتا ہے جس کا تو دشمن بن جائے۔ وزاد النسائی من وجہ آخر فی آخرہ، اور امام نسائی نے دوسری سند سے آخر میں اضافہ کیا ہے دعا میں، وصلی اللہ علی النبی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو وطر کی نماز کے اخیر میں درود کا بھی ذکر ہے، درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وللبیہقی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بیہقی کی روایت میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء ندعو به فی القنوت من صلاۃ الصبح، کہ آپ ہمیں ایسی دعا سکھلاتے تھے کہ جس کو ہم قنوت میں پڑھیں۔ کون سی قنوت میں؟ من صلاۃ الصبح، فجر کی نماز میں، فجر کی نماز میں قنوت میں ہم دعا پڑھیں، یعنی قنوت نازلہ میں دعا پڑھیں۔ وفی سندہ ضعف، اس کی سند میں ضعف ہے۔ کیوں ضعف ہے؟ کیونکہ یہ حدیث جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ قنوت نازلہ نہیں پڑھتے تھے، قنوت فجر کی نماز میں ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے۔ جب مسلمانوں پر کہیں ظلم و زیادتی ہوتی، پریشانی ہوتی، تب آپ کیا کرتے تھے؟ اس موقع پر قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ قنوت وتر یہ وتر کی نماز میں ہے، قنوت وتر میں اللہم اہدنی فی من ہدیت، اس دعا کو مکمل پڑھا جائے گا۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہیے۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہیے، انہیں دعا سکھلانا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کو یہ دعا سکھلائی۔ آپ جانتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چھوٹے تھے، تو بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہیے، انہیں دعا سکھلانا چاہیے اور نماز سے جوڑنا چاہیے اور نماز کی دعائیں یاد کرانا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وتر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وتر کی نماز میں قنوت پڑھنا چاہیے، یعنی دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ دعا ہے، اس دعا کو قنوت وتر میں پڑھنا چاہیے، جس کو دعائے قنوت کہتے ہیں۔ اسی طرح اس دعا سے، اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت، عافیت، خیر و برکت اور بری تقدیر سے تحفظ اور بچاؤ کے لیے دعا کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ محتاج ہیں، اور ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، طلب کی ضرورت ہے، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو کا ثبوت، اللہ تعالیٰ کی صفت علو، اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بلند ہے ہر اعتبار سے،
نام کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، قوت اور غلبے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کیا ہے؟ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علو کا ثبوت۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ قنوت میں درود پڑھنا چاہیے، قنوت میں وصلی اللہ علیہ نبی پڑھنا چاہیے آخر میں، یہ پڑھ سکتے ہیں، ثابت ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، عزت اور ذلت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت اور ذلت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس حدیث سے آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ کائنات کا پورا نظام، تصرف کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تصرف کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔